السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم. ٹھیک ہے, اس کا جو ہم نے لاسٹ ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات, یعنی برطانوی نظام تعلیم کے ریئیکشن میں یا رد عمل میں جو مسلمانوں نے تعلیمی تحریکات کا آغاز کیا تھا, وہ امپورٹنٹ تحریکات جنہوں نے پھر مسلمانوں کے آنے والے وقت میں ان کے نظام تعلیم پر جو اثرات مرتب کیے, وہ اہم تحریکیں کون سی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک انٹروڈکشن ان تحریکوں کا آپ کو میں نے پڑھا دیا تھا, جس میں دو موسٹ امپورٹنٹ تحریکیں تھیں, تعلیمی تحریکیں, جو آگے جا کر پھر انہوں نے سیاسی تحریکوں کی جو بنیاد بنی اور انہوں نے سیاسی تحریکوں کے جو ہے شکل اختیار کر لی. اس میں ایک تھی تحریک دیوبند اور دوسری تھی تحریک علی گڑھ. ٹھیک ہے, اور ان کے نظریات ایک دوسرے سے ان کے پوائنٹ آف ویو جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے, لیکن جو ان کا مقصد تھا ان تحریکوں کا وہ سیم تھا, وہ ایک جیسا تھا کہ مسلمانوں کی جو بدحالی ہے معاشی, معاشرتی اور تعلیمی بدحالی, اس کو دور کیا جائے اور ان کا جو مقام تھا بر صغیر کی تاریخ میں اس کو کسی حد تک ان کو جو ہے وہ واپس دلایا جائے اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو بحال کرایا جائے جو برطانوی حکومت ان پہ مظالم کر رہی ہے اس سے. ٹھیک ہے, آج جو ہم تحریک سٹارٹ کریں گے پڑھیں گے وہ ہے تحریک دیوبند, اور یہ دونوں تحریکیں جو ہیں یہ بہت جو ہے امپورٹنٹ ہیں آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. ان دونوں میں سے ایک کا کوسچن جو ہے وہ لازمی آتا ہے, لانگ کوسچن, اور شارٹ کوسچن جو ہیں وہ بھی اس میں سے کافی سارے ہوتے ہیں آپ کے آبجیکٹیو پارٹ میں, لیکن لانگ کوسچن جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا. ٹھیک ہے, تو اس کو تحریک دیوبند کا جو ہے ہم ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کا سمجھ کے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اس کا ہے پس منظر, یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کی تحریک کو شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ہندوستان میں برطانوی قبضے کے بعد جب انگریزوں نے نئے نظام تعلیم کا نفاذ کیا تو ہندوؤں نے بہت جلد اس کو قبول کر لیا, کیونکہ اس سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا. پہلے ان کا مفاد عربی اور فارسی کی تعلیم سے منسلک تھا, اب اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے انگریزی تعلیم کو اپنانا شروع کر دیا. جب بر صغیر میں انگریزی نظام تعلیم آیا تو ہندوؤں نے جو ہے وہ بہت جلد اس کو اپنا لیا اور اس کو قبول کر لیا, اور اس انگریزی جو نظام تعلیم ہے اس کے مطابق تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی, کیونکہ ہندو جو ہیں وہ اس علاقے میں, اس خطے میں پہلے بھی ایک محکوم قوم تھے اور اب بھی جو ہے وہ ایک محکوم قوم کے طور پہ زندگی گزارے تھے. پہلے جو وہاں کے حکمران تھے مسلمان تھے, اور اب تبدیل ہو کے حکمران جو ہے وہ برطانوی حکومت بن گئی تھی, اس لیے ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ زیادہ فرق نہیں پڑا ہندوؤں کو. مسلمانوں کا معاملہ ان سے بہت مختلف تھا, وہ نئی صورتحال کو ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کی تہذیب, اقدار اور علمی روایات ختم ہو جائیں گی. مسلمان جو کہ پہلے وہاں کی فاتح قوم تھے, وہاں کی صدیوں سے حکمرانی کرتے چلے آ رہے تھے, ایک بہت عظیم الشان ان کی سلطنت تھی, ریاست تھی, بر صغیر پہ حکومت کر رہے تھے کامیاب طریقے سے. وہ ایک دم سے جب پستی اور بدحالی کا شکار ہوئے اور ان کو شکست ہوئی انگریزوں کے ہاتھوں بالآخر, تو وہ جو ہے بہت زیادہ ذہنی انتشار کا شکار ہو گئے, اور ان کو لگتا تھا کہ اگر انگریزی نظام تعلیم سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا یا وہ تعلیم سیکھنی شروع کی تو وہ اپنی جو مذہبی, تہذیبی اور علمی روایات ہیں یا اقدار ہیں ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اور ان کی آنے والی نسلیں اس سب کو جو ہے وہ بھول جائیں گی. ان کو خطرہ تھا کہ نیا تعلیمی نظام مسلمانوں کو الحاد اور مغرب پرستی کی طرف لے جائے گا. وہ خیال کرتے تھے کہ اس صورتحال میں دینی علوم کا تحفظ اشد ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت صحیح اسلامی خطوط پر ہو سکے. ان کا سوچنا یہی تھا کہ جو یہ نیا تعلیمی نظام ہے وہ ان کی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ بگاڑ دے گا اور ان کو مغرب پرست بنا دے گا. وہ خیال کرتے تھے کہ اس صورتحال میں دینی علوم کا تحفظ اشد ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت صحیح اسلامی خطوط پر کی جا سکے اور ان کو مغربی افکار اور بے دینی کی یلغار سے مقابلے کے لیے تیار کیا جا سکے. اس مقصد کے لیے کوئی لائے عمل بنانے کے لیے مسلمان علماء اور اکابرین
نے سہارنپور یو پی کے قصبے دیوبند کی مسجد چھتہ میں مشاورت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، جہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھی علماء مقیم تھے۔ آخر 20 مئی 1866 کو مولانا نانوتوی نے سہارنپور کے قصبے دیوبند میں ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ مولانا نانوتوی مولانا مملوک کے شاگرد تھے، جو شاہ ولی اللہ کے تعلیمی مکتب فکر کے پروردہ تھے اور سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین میں شامل رہے تھے۔ اس طرح تحریک دیوبند شاہ ولی اللہ کے نظریات ہی کا ایک سلسلہ تھی۔ دارالعلوم کے پہلے سربراہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور اولین شاگرد مولانا محمود الحسن تھے۔ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کے نے جو آنے والے تعلیمی نظام سے جو خطرات وہاں پہ ان کا خیال تھا کہ یہ اگر اس طرح سے جو ہے تعلیمی انگریزی تعلیم ہمارے آنے والی نسلیں حاصل کرتی گئیں تو وہ مغرب پرستی کا شکار ہو جائیں گی، اس لیے ضروری تھا کہ جو ان کے دینی تعلیم ہے اس کو نئی نسل تک پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ منتقل کیا جائے اور ان کو واپس اپنے اقدار و روایات اور دین اور مذہب کی پاسداری کا پابند بنایا جائے نئی مسلمان نسل کو۔ تو اس سلسلے میں جو ہے سہارنپور یو پی کے قصبے میں جو ہے قصبہ جو تھا دیوبند، وہاں پہ ایک مسجد میں مختلف علماء اکٹھا ہوا کرتے تھے، جس میں محمد قاسم نانوتوی شامل تھے، اور آخر 20 مئی 1866 کو اسی قصبے میں قصبہ دیوبند میں ایک مدرسے کا آغاز ہوا، اور مولانا نانوتوی جو ہیں وہ مولانا مملوک کے شاگرد تھے، جو شاہ ولی اللہ کے تعلیمی مکتب فکر کے پروردہ تھے۔ یعنی جو شاہ ولی اللہ کی چلائی ہوئی تحریک تھی، اسی کے جو مکتب فکر رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی اور دین کی جو تعلیمات ہیں اس کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ اس مدرسے کے پہلے سربراہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی تھے اور اولین شاگرد جو ہیں وہ مولانا محمود الحسن تھے۔ پہلے 9 سال تک مدرسہ بالکل ابتدائی حالت میں رہا۔ 1876 میں نئی تعمیرات کے بعد آہستہ آہستہ ایک بڑے دارالعلوم اور علمی مرکز میں تبدیل ہوا۔ دارالعلوم سے مکمل لاتعلقی کے بنیادی اصول پر قائم ہوا تھا۔ دارالعلوم حکومت سے مکمل لاتعلقی کے بنیادی اصول پر قائم ہوا تھا۔ بانی دیوبند نے اس کی بے سر و سامانی کو توکل اور رجوع اللہ کا سبب قرار دیا۔ مستقل ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں سے رابطہ قائم کیے گئے، جس سے دارالعلوم کا تعارف دور دور تک پھیلا اور اس کے ہمدرد و شاگردوں میں بیرون ملک تک اضافہ ہو گیا۔ پہلے 9 سال جو ہیں یہ مدرسہ بالکل ابتدائی حالت میں رہا، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ترقی نہیں ہوئی اور پہلے 9 سال تک، لیکن 1876 میں نئی تعمیرات کے بعد آہستہ آہستہ ایک بڑے دارالعلوم اور علمی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کو کنسٹرکشن کر کے یا اس کی حدود کو بڑھایا گیا اور اس کے جو تعلیمی نظام ہے اس کو بھی پھیلایا گیا، اور حکومت سے کسی بھی قسم کی مالی امداد نہیں لی گئی اس مدرسے کے لیے، تاکہ ان کا کسی بھی قسم کا برطانوی حکومت کا عمل دخل نہ ہو اس میں۔ ساتھ ہی اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ اس کے جو بانی تھے یا اس مدرسے کے بنانے والے تھے، انہوں نے اللہ توکل جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمانوں نے اس مدرسے کو چلانے کے لیے امداد دیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں تک کہ بیرونی ملک سے بھی جو ہے اس مدرسے کے لیے مختلف مسلمان جو صاحب استطاعت لوگ تھے وہ اس کے لیے امداد فراہم کرتے تھے۔ نیکسٹ ہے تحریک دیوبند کے اسباب کیا کیا تھے۔ ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل اسباب تحریک دیوبند کے شروع کرنے کا محرک تھے۔ نمبر 1، اسلام کا احیا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی دینی اور معاشی زندگی کی اصلاح، بدعات کے خاتمے اور اصلاح اخلاق کے لیے مختلف تحریکیں برپا ہوئیں۔ ان تمام کا بنیادی مقصد دین کا احیا، اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت و تحفظ کا جذبہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنا الگ نصاب تعلیم بھی منتخب کیا جو وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ دیوبند بھی ایسی ایک تحریک تھی۔ ٹھیک ہے، ایک ایسی تحریک تھی جس کا بنیادی مقصد دین اسلام کی جو ہے
وہ لوگوں کے ذہنوں میں واپس جو ہے بحالی، اور اس کے کیا احکامات ہیں، کیا شریعت ہے، کیا جو ہمارے اسلامی مضامین جو پڑھائے جاتے تھے، جس میں قرآن، سنت اور فقہ کے مضامین سے جو مسلمانوں کے دور سے بچے جو ہیں ابتدائی تعلیمی دور میں پڑھتے چلے آ رہے تھے، ان سب کو دوبارہ سے تعلیمی نظام کا حصہ بنانا، اور ساتھ ساتھ اسلامی علوم کی اشاعت ان کی اشاعت بھی کرنا اور ان کا تحفظ بھی کرنا۔ اس وجہ سے اس مقصد کے لیے اس دور میں بہت سی علمی اور دینی تحریکیں شروع ہوئی مسلمانوں کی طرف سے، اور یہ تحریک دیوبند اس کی سب سے نمایاں ترین تحریک تھی۔ اور نمبر 2 پہ تبلیغ اسلام، اس کے دوسرا سبب جو ہے تحریک دیوبند کا تھا یا مقصد تھا، وہ تھا تبلیغ اسلام۔ عیسائی پادری اور مشنری ادارے 1857 کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری سرپرستی میں کھلم کھلا عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں ایسے مسلمان علماء تیار کرنا بہت ضروری تھا جو تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی تردید کا فریضہ انجام دیں۔ تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی تیاری کا فریضہ بطریقہ احسن انجام دیا۔ دوسرا مقصد اس کا تھا ایسے علماء کی تعلیم و تربیت کرنا جو آنے والے وقت میں اپنے دین کے تحفظ کے لیے کام کر سکیں اور اس کو مزید پھیلانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں، یعنی تبلیغی جماعتیں بن سکیں، ایسے عالم ہوں جو اپنے دین کی تبلیغ کا کام سر انجام دے سکیں، کیونکہ جب جنگ آزادی کے بعد سے بہت منظم طریقے سے جو ہے برطانوی حکومت عیسائی مشنریوں کے ذریعے جو ہے اپنے دین کی اشاعت و تبلیغ کر رہی تھی، اور باقاعدہ اس کام کے لیے ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی، اور باقاعدہ جو تعلیمی ادارے تھے اس میں بھی ان کی دین کی تبلیغ یا عیسائیت کی تبلیغ جو ہے وہ لازمی کی جاتی تھی۔ ایسے میں مسلمانوں کے لیے یہ ایک انتہائی فکر و پریشانی کا وقت تھا کہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور اپنی نئی نسل کو دین سے جوڑے رکھنے کے لیے اور آنے والے وقت میں مزید لوگوں کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے ایسی منظم طریقے سے تعلیم دی جائے اور علماء تیار کیے جائیں اس مدرسے میں یا اس دارالعلوم میں، جو آنے والے وقت میں دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں اور لوگوں کو لادینیت سے یا جو ہے مرتد ہونے سے بچا سکیں۔ تو اس کام میں جو ہے یہ مدرسہ یا دارالعلوم جو ہے بہت حد تک کامیاب رہا، اور ایسے بہت سے علماء یہاں سے تعلیم یافتہ ہو کر نکلے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو اچھی طرح سے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور ان پوائنٹس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھ کے یاد کرتے جائیں۔ اوکے جی۔